شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اکثر غیر مسلمانوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ختنہ ہر مسلمان لڑکے کی سزا ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ پیغمبر ابراہیم کی سنت ہے جو کہ انہیں ایک آزمائش کے طور پر ملی۔ اس کے برعکس عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ان کی بیوی نے سزا کے طور پر کیا۔ آج کی ویڈیو میں اسی اہم اسلام کے واجب رکن کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے تو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ختنہ کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہودیوں اور پادریوں نے یہ واقعہ گھڑ رکھا ہے، بلکہ اکثر مسلمان بھی اس من گھڑت اور گمراہ کن واقعہ پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی دوسری بیوی سے حسد رکھتی تھی، جس کی وجہ سے حسد کرنے والی بیوی نے دوسری بیوی کے ناک کان میں چھید کر دیا، جس وجہ سے لڑکیوں میں ناک کان میں سوراخ کروا کر زیورات پہننے کا رواج عام ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک بیوی نے حضرت ابراہیم کا ختنہ ایک شیشے سے کر دیا تاکہ دوسری بیوی کے پاس شرم سے نہ جا سکے، نعوذ باللہ۔ ناظرین گرامی، مذکورہ واقعہ من گھڑت ہے جس کی کوئی اصل نہ ہے اور نہ ہی کسی مستند کتاب میں موجود ہے۔ اس واقعے کو گھڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کروایا جائے کہ وہ ایک ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ جس کو دھوکے سے سزا کے طور پر شروع کیا گیا تھا، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ جیسے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو قربان کرنے کی آزمائش سے گزارا، اسی طرح انہیں ایک دن ختنہ کرنے کا حکم اللہ پاک نے وحی کے ذریعے دیا۔ صحیح مسلم حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود اپنے ایک بسولے سے 80 سال کی عمر میں کیا۔ روایت کے مطابق جب اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی تو اس وقت حضرت ابراہیم ایک کھلے میدان میں موجود تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں بہت جلدی کرتے تھے، اسی لیے جب آپ کو حکم ہوا تو اسی وقت حضرت ابراہیم تیز دھار آلہ ڈھونڈنے لگے جو کہ ان کو نہ ملا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ملا تو آپ نے اسی سے خود اپنا ختنہ کر کے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ بعض مفکرین حدیث نے اس حدیث پر بھی اعتراض کیا ہے جو ان کی حماقت کی دلیل ہے۔ جب ایک انسان خودکشی کر سکتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ سکتا ہے، تو حضرت ابراہیم کو خود شیشے یا بسولے سے ختنہ کر لینا کون سا موجب تعجب ہے؟ اور 80 سال کی عمر میں ختنے پر اعتراض کرنا بھی حماقت ہے۔ جب حکم الہی ہوا اس کی تعمیل کی گئی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انبیاء تو ختنہ ہونے اور ناف کٹی ہونے کی حالت میں بطور اعزاز و اکرام کے پیدا ہوتے تھے، اور اس کی باقاعدہ عمومی سنت ہونے کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ آپ نے خود اپنا ختنہ فرمایا اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل کا بھی ختنہ 13 سال کی عمر میں فرمایا۔ روح البیان حضرت ابن حجر اسقلانی بھی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ختنہ کرنے والے انسان حضرت ابراہیم ہیں، جنہوں نے خود شیشے سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ختنہ کیا۔ اسی طرح فتح الباری میں روایت ہے کہ از روئے شرع مردوں کے لیے ختنہ کرنا سنت موقدہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ختنہ خود اپنے ہاتھ سے کی اور عربوں میں بھی یہ سنت ابراہیمی رائج رہی۔ پھر رسول اللہ کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت پر انہیں برقرار رکھا اور انہیں مذہبی شعائر میں شامل فرمایا۔ مسلمان مذہب کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے صدیوں سے بچوں کے ختنے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مغرب صدیوں تک ان کا انکار کر کے اب بالآخر جدید سائنس کی تحقیقات سامنے آنے پر ختنوں کی اہمیت ماننے پر مجبور ہو گئی ہے۔ طویل ترین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اچانک مغربی سائنسدانوں کو ختنوں کی اہمیت کا اس قدر احساس ہوا ہے کہ امریکہ کے صف اول کے ادارہ برائے صحت نے
दिसंबर में जारी करदा हदायत के मसूदे में हर लड़के के लिए खतने लाजमी करार देने की तजवीज़ दे दी है। इस अदारे का कहना है कि खतने बच्चों को पेशाब की नाली के इन्फेक्शन, जिनसी बीमारियों और पाइनेबल कैंसर के खतरात से बढ़ती हुई जिल्द जैसे महफूज रखते हैं। अदारे का ये भी कहना है कि खतने ना करने की सूरत में बैक्टीरिया और दीगर जरासीम जमा रहते हैं और बीमारियों का बायस बनते हैं, जबकि बाजुकात इस जिल्द में जख्म भी बन जाते हैं जिसके जरिए खतरनाक जरासीम जिस्म के अंदर चले जाते हैं और खौफनाक बीमारियों का सबब बनते हैं। अदारे ने एक अहम बात यह भी बताई कि जिन मर्दों के खतने नहीं होते वो जरासीमों को शरीक हयात में मुंतकिल करके उनमें कैंसर का सबब भी बनते हैं। मुतअद्दिद एतराज़ात और कुछ हलकों की तरफ से मुखालफत के बावजूद अदारे से कह दिया है कि खतनों के बारे में फवायद इस कदर वाज़िया हैं कि अब इनका इनकार करना मुमकिन नहीं। मुसलमान शख्स तो अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करता है और इस्लाम का मायनी और तकाजा भी यही है कि अल्लाह ताला के हुक्म के सामने सरखम तस्लीम किया जाए और उसकी अताअत बजा लाई जाए, चाहे उस हुक्म की हिकमत मालूम हो या ना मालूम हो, क्योंकि हुक्म देने वाला अल्लाह सुब्हानहु तआला है जो कि खालिक और इल्म वाला है। उसी अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया है और वो जानता है कि उनके लिए कौन सी अशिया बेहतर है और इसमें इनकी मसलहत और बेहतरी है, और खतना करना भी इन्हीं शरई अहकाम में से है जिन्हें आपने अताअत व फरमाबरदारी करते हुए और अल्लाह ताला की मोहब्बत रखते हुए और उसकी जानिब से अजर व सवाब चाहते हुए बजा लाना है। और वो इसका यकीन रखता है कि अल्लाह ताला ने उसे जो भी हुक्म दिया है इसमें कोई ना कोई मसलहत जरूर होगी, चाहे बंदे को इसका इल्म हो या वो इससे मख्फी रहे।